السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد، اور آج ایک بہت انٹرسٹنگ سیشن اور بہت انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ. اور جو آج کے میرے گیسٹ ہیں، جیسے کہ دوسری ونڈو میں نظر آ ہی رہے ہیں، اجمل سراج. تو ان کا نام تو ویسے ہی کسی تعارف کا محتاج نہیں. کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ بھی سیشن کرنا ہے. اب رابطہ جب کرنے کا سوچا تو پھر سوچا کہ میں انہی سے پوچھوں کہ بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، کبھی جو تم کو ضرورت ہو بات کرنے کی. تو جب رابطہ ہو گیا تو پھر یہ بھی سوچا کہ ظاہر ہے شاعر انسان ہے، پڑھے لکھے علمی ادبی شخص ہیں. تو پھر یہ بھی ذہن میں تھا کہ کیا جانیے کہ کیسے پہنچتی ہے بات آپ تک، کیا جانیے کہ کیسے پہنچتی ہے بات آپ تک، کہنے کو کوئی طرز نہ ڈھب ہے ہمارے پاس. آپ نے تو اور بڑے کیے. اجمل صاحب، میں آپ کو اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں کہ کراچی کا شاید ہی ایسا کوئی مشاعرہ ہو، بلکہ انٹرنیشنل لیول تک بھی کہیں کہ جہاں پہ اردو زبان سمجھنے والے ہوں اور جہاں اجمل سراج صاحب کو سنانا جاتا ہو. لیکن ظاہر ہے جب میں کراچی، کیونکہ میں تو کراچی کے حد تک ہی بات کروں گی، کہ کراچی کی حد تک جب کوئی مشاعرہ ہو تو شاید ہی کوئی مشاعرہ ایسا ہو جہاں اجمل سراج صاحب ہوں اور اس میں نے اٹینڈ نہ کیا ہو. بلکہ ایک دفعہ تو یہ تھا کہ ایک دن جمخانہ میں اٹینڈ کیا اور اس سے اگلے دن جو ہے موہاٹا پیلس میں تھا وہ. اور ہاں، کیونکہ جب آ جاتا ہے اجمل سراج تو پھر میرا اور میرے ہسبینڈ کا جانا پھر بڑا شوق سے جاتے ہیں کہ اجمل صاحب آ جا رہے ہیں. کیا بات اور ہے، بڑی بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے تو. اصل میں کسی کے لیے بھی آ، آ، کہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ایسا انعام دیتا ہے کہ کوئی کہے یا سنے اور یہ کہے کہ پسندیدگی کا اظہار کرے کسی کے لیے، تو یہ ظاہر بہت ہی بڑی وہ ہے، یہ نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا احسان ہے، بس اور کیا کہیں. اس کی صاحب بہت بہت مہربانی. یونیک، بہت یونیک شاعری ہوتی ہے آپ کی، یقین کریں. اور انسانی نفسیات کو جس طرح آپ نے اتنی آرام سے دو سطروں میں بیان کر دیا ہے کہ سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی، کس نے سمجھا ہے بات کا مطلب. بات کا مطلب، جی ہاں. یہی تو مسئلہ ہے آدمی کے ساتھ کہ ایگزیکٹلی. جو ہے نا، جو بھوکا ہے اس کو چاند بھی روٹی نظر آتا ہے، اور جو جس چیز کی طلب میں ہے بس اس کو وہی نظر آتی ہے. ابھی 2 دن کی بات ہے کہ ہم ایک سڑک پہ، میں اور میرا بھتیجا ہم نکلے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو ایک درخت دکھایا. پیڑ بھی اور درخت بھی. پیڑ ہم لوگ پیڑ کہتے ہیں کہ بعض ایسے درخت ہیں کہ جو نا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور گلیوں میں، گھروں میں. تو ان میں ایک پیڑ ہے سوہانجنا کا، جس کو سمجھ. سوہانجنا کہتے ہیں ہم لوگ سہجنا. ہم لوگ یو پی کے ہیں، اعظم گڑھ کے، تو ہمارے یہاں سہجنا کہتے ہیں یو پی والے، سہجنا. اور پنجاب میں سوہانجنا. پھر ابھی یہ مورنگا اور یہ سب اس کے نام وام بہت سارے آ گئے، اور پوری دنیا میں بہت اس کا ذکر ہوا ہے ان دنوں میں. تو میں اس کو دکھایا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ لگا ہوا. اچھا، وہ میں نے ایک دکھا دیا. اس کے بعد اس نے سڑک پہ مجھے دکھاتا چلا گیا، دیکھیں مجھان وہ لگا ہوا، دیکھیں مجھان وہ لگا ہوا. تو پھر کہنے لگا کہ اس سڑک پہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سہجنے کے درخت پیڑ لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا، آج تم نے دیکھنا شروع کیا ہے سہجنے کے درخت کو. پیڑ تو یہ بہت ایسے ایسے لگے ہوئے اور ہر سڑک پہ. لیکن یہ کہ جو آدمی دیکھنا چاہتا ہے نا وہ نظر آتا ہے. مجھے ایک شعر اپنا یاد آ گیا. حالانکہ مجھے یہ بات بھی معلوم ہے اور آج کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی کہ اپنا شعر یاد آنا نا بہت معیوب بات ہمارے بزرگوں کے دور میں جو ہے وہ ہوتی تھی، یا آدمی کوئی اپنا شعر سنائے گفتگو کے دوران. لیکن ابھی بات بالکل ایسی ہو رہی تھی کہ وہ پورا ایک شعر ہے کہ بالکل عطا. کچھ نظارے ہی پہ موقوف نہیں ہے اجمل. کچھ نظارے ہی پہ موقوف نہیں ہے اجمل، آدمی دیکھنا چاہے تو نظر آتا ہے. کیا کہنے، واہ. تو یہ شوکت. ہے کہ ہاں، جب یعنی سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی، کس نے سمجھا ہے بات کا مطلب.
تو ہر آدمی، ہر انسان ایک اپنا دائرہ بنا لیتا ہے اور اسی میں پھر وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور اسی دائرے کو دنیا سمجھ لیتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے انسان کا. تو اس کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں. بہت بہترین اشارہ، اور ایک اشارہ آپ نے اور بھی بڑا زبردست کیا ہے کہ ثواب ہی سے جب نہ تھی غرض ہم کو، تو ہم پہ اتنے عذابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. ہاں یہ ہے اس غزل کا بھی. یہ تو نئی غزلیں ہیں، آپ نے بڑی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکالی ہوئی ہیں، وہ ویڈیوز میں ہے. اچھا اس میں نا ایک یہ پوری غزل جو ہے نا ایک گفتگو ہے. دیکھیں یہ ہے کہ نظر نہ تھی تو سرابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. نظر نہ تھی تو سرابوں کے سلسلے بھی نہ تھے اور اتنے سارے حجابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. کیا کہنے. نظر نہ تھی تو سرابوں کے سلسلے بھی نہ تھے اور اتنے سارے حجابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. ابھی تو ہم نے فقط جاگنا ہی سیکھا تھا. ابھی تو ہم نے فقط جاگنا جا ہی سیکھا تھا. یہ نیند اور یہ خوابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. کیا کہنے. یہ نیند اور یہ خوابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. اور یہ بہت مختلف سا شعر ہے کہ سب ایک سمت کو ہو کر کھڑے تھے ایک جگہ. سب ایک سمت کو ہو کر کھڑے تھے ایک جگہ. یہ صاحبوں یہ جنابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. کیا کہنے. کیا کہنے. اچھا اب ویسے شعر کو تو کوئی کھولنا نہیں، شعر تو سمجھ میں آتا ہے. شعر کو شاعر کھول، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شعر پہنچا نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے احباب کو سناتا ہوں، وہ تو سمجھتے ہیں. یہ ہے یوم الست کی طرف اشارہ کہ سب ایک سمت کو ہو کر کھڑے تھے ایک جگہ. یہ صاحبوں یہ جنابوں کے سلسلے بھی نہ. یعنی جب ہم سب ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے برابر میں کون صاحب، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں، چاہے کتنے ہی وہ ہوں، ان کا مقام و مرتبہ، کسی کا کوئی مقام و مرتبہ ابھی طے نہیں ہوا تھا. بالکل. تو اس کی طرف اشارہ ہے. یہ بہت. صاحبوں یہ جنابوں کے سلسلے بھی نہ تھے. اور یہ جو آپ نے شعر سنایا کہ ثواب ہی سے نہ تھی جب کوئی غرض ہم کو، بالکل. تو ہم پہ اتنے عذابوں کے سلسلے بھی. سلسلے بھی نہ تھے. ہاں کیا کہنے. کیا یہ کہنے. اچھا اجمل صاحب، یہ تو ہو گئی بڑی. میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہمارا جو سیشن ہوگا بڑا انفارمل سا سیشن ہوگا، جس جی میں جی جی گفتگو ہوگی، ڈسکشن ہوگی آپ سے متعلق وہ چیزیں جو مجھے نہیں پتا، میرے دیکھنے والوں کو نہیں پتا. اب میں جی چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اپنا بالکل جو سفر کا آغاز ہے وہاں سے سٹارٹ کریں. اجمل سراج کہاں سے چلا تھا اور کہاں اب ہاں. ماشاءاللہ آج بہت بڑا نام ہے. ارے بس نام تو خیر نہیں ہے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، میرے مالک کا سب سے بڑا، اور سب اس کے ہی سبب سے ہے. لیکن یہ ہے کہانی. اصل میں تو یہ کہانی جو ہے نا ہماری کہانی، وہ ہمارے ماں باپ کی کہانی ہے اصل میں تو. بالکل. یہ ایک جوڑا وہاں سے چلا ہندوستان سے اور یہاں آیا، اور پھر وہ دونوں شاعر تھے، یعنی میری والدہ بھی اور میرے والد. اور چونکہ میرا نسب جو ہے، میں سید، میں امام حسن کی اولاد ہوں، تو 20 30 35 40 آدمی بیچ میں آتے ہیں تو اس کے بعد امام حسن ہے. تو یہ ہے ہی پڑھنے لکھنے والے لوگوں کا گھرانہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا. اور پھر میرے ماں باپ دونوں جو ہے، وہ میری والدہ شیعہ تھیں، پہلے جی. تو شیعہ سے تھیں ہاں، اور میرے والد جو ہے وہ سنی تھے. تو وہ دونوں کی شادی بھی جو ہے وہ ان کی اپنی پسند کی تھی. پھر وہ دونوں شاعری کرتے تھے. پھر یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی میری والدہ کا انتقال ہو گیا 1981 میں. تو وہ ایک ٹرن تھا لائف کا. اور اس سے پہلے تو مجھے یاد نہیں ہے اپنی کوئی لائف ایسی خاص
12-13 برس کا تھا، میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ زندگی ایک مختلف انداز کی ہوتی چلی گئی، اور ایک گہرا زخم یا گھاؤ ایک جو آدمی کو لگ سکتا ہے، کسی 12-13 سال کے فرد کو، انسان کو، کہ اس کی ماں ہے. تو وہ ایک کیا تھی، بڑی ایک ادھم تھا نا، جیسے کوئی دیوار گر جائے اوپر نا. تو وہ اس طرح کی ایک چیز تھی. بس اس نے پھر جو ہے وہ ایک نئی تعمیر کی، نئی تشکیل کی، ایک نئی ترتیب بنی زندگی کی. یعنی ایک نئی یہ ایک عمارت جو ہے وہ ڈھہ گئی، اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے جو ہے وہ اس کی ایک تعمیر ہوئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے میری زندگی، یعنی 12-13 برس پہلے کا جو آدمی جو 12-13 برس تک آیا، وہ ایک دوسرا آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد جو پھر دوبارہ اٹھا تو وہ ایک اور آدمی تھا. ایسا محسوس کیا میں نے. لیکن شاعری میرے گھر میں جو ہے نا، ہر آدمی موضوع طبع ہے. ہمارے بچوں میں بھی سب ہیں، اور چاروں بھائیوں کے بچوں میں، اور ہمارے ہم 6 بہن بھائی بھی سب موضوع طبع تھے. یعنی شاعری کی طرف کوئی بھی لگ سکتا تھا. وہ میرے حصے میں آیا ہے. اور 8ویں جماعت میں تھا میں تو یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کے بعد میں پھر اسکول نہیں گیا. میں نے میٹرک بھی پرائیویٹ کیا، میں نے انٹر بھی پرائیویٹ کیا. پھر میں گھر میں تھا، باہر چلتا تھا. اور اسی عمر میں نے بہت بڑے بڑے شاعروں سے، ادیبوں سے ملنا. اصل میں جب 14-15 کا ہوں گا تو میں سلیم احمد سے ملا ہوں. میری عمر کا کوئی آدمی سلیم احمد سے نہیں ملا. قمر جمیل صاحب سے بہت اچھی بات جو ہے وہ تھی. میری شہر بہت بڑے آدمی تھے. میں بس لوگوں میں گھستا تھا، میں اور بزرگوں میں، اور ایک تاثر، یعنی طالب علمانہ انداز. اور ہمارے یہاں میں تو ادب بہت سکتا تھا، تو بہت ہی معدب تو بیٹھتے تھے بڑے لوگ کے پاس، چپ چاپ بیٹھتے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی سوال کر، باقی ہم وہ یا بات نہیں کرتے. اور اب بھی جو ہے مجھ سے میرے جو سینئر میرے احباب، وہ میں بات نہیں کرتا. میں نہیں کرتا. میں سوچتا ہوں کہ یہ کریں بات. اچھا اجمل تو صاحب، یہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. اچھا، تو جی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، کچھ ہلا جلا کے بہتر ہو جائے شاید. جی جی. دیکھتے ہیں. ہاں جی، آپ بتا رہے تھے کہ آپ جب تو اپنے اس طرح سے جو ہے وہ پھر انٹر کیا، انٹر پرائیویٹ کیا. اور انٹر پرائیویٹ کرنے کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، پولیٹیکل سائنس میں، آنرز میں. اور اس کو نامکمل چھوڑ دیا، مکمل بھی نہیں کیا. یعنی اپنے ایم اے کی ڈگری مکمل بھی نہیں کی، اور لی بھی نہیں، ظاہر ہے. لیکن آنرز سے نکل گئے تھے. کچھ پیپرز ہمارے رہتے تھے. لیکن ہمیں یعنی 8ویں جماعت سے لے کر اور بہت عرصے تک جو ہے نا، مجھے دھیان ہی نہیں تھا کسی اور چیز کا سوائے شاعری. میں نے کبھی کوئی امتحان اور اس کو کوئی ڈھنگ سے نہیں کبھی دیا، اور وہ میری طبیعت میں ہی نہیں تھا. یعنی میں کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتا تھا کسی چیز پہ، ارتکاز ہی نہیں میرا ہوتا تھا. تو میٹرک بھی میں نے جو ہے وہ بہت مشکل سے کیا تھا. اور اس میں میرا ای گریڈ تھا، اور پروموٹڈ پاس تھا میں. مجھے میتھ میں جو ہے وہ 28 مارکس تھے میرے، تو مجھے 5 نمبر دے کے انہوں نے پروموٹ کیا تھا.
تو اور وہ بالکل آخری چانس تھا میٹرک کا، یعنی کہ وہ اتنی سپلی آ چکی تھی کہ اگر اس کو نہیں کرتے تو میری رجسٹریشن دوبارہ ہوتی، یعنی پوری میٹرک کی رجسٹریشن دوبارہ ہوتی۔ اسی طرح سے انٹر بھی تھا، یعنی بغیر پڑھے تو پیپر دینے جاتے تھے، تو اس میں بمشکل جو ہے وہ کوئی کتاب کھول کے دیکھنے ہی نہیں ہوتی تھی، تو وہ پاس کیا۔ لیکن پھر جب یونیورسٹی چلے گئے تو وہ تعلیمی نظام پسند بھی آیا، اور اس میں بہرحال ہم نے پڑھا بھی اور اچھا لگا۔ لیکن جو اسکول کا ہمارا نظام تھا نا، شاید آج بھی ایسے ہی ہو، وہ بہت ہی فرسودہ تھا، اور اب بھی ہے شاید وہی، کہ کتابیں رٹ کے جا کے اور لکھ دینا، اور کوئی کاغذ اگر مل جائے تو اس کی نقل مار کے لکھ دینا اور نمبر آ جانا، وہ بغیر سمجھے بغیر جانے بہت سارا کچھ جو ہے یاد کر کے چلے جانا اور وہاں لکھ کے آ جانا، یہ سب تھا۔ تو وہ مجھے میچ نہیں کر، میں اپنی طرف سے بہت کچھ لکھ کے آ جاتا تھا، یعنی جو اردو کے جو سبجیکٹ تھے، اب میرے پر جلتے تھے وہاں، جیسے جنرل سائنس تھی یا میتھ تھا یا اس طرح، انگلش بھی کسی حد تک اچھی خاصی، بلکہ کہ وہ تھے میرے لیے۔ لیکن باقی جو مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور اس طرح یہ میرے لیے اردو، تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھے، یا مدنیات وہ تھی ایک، معاشیات وغیرہ وغیرہ، ایک تھا مدنیت، وہ بھی وہاں سیاسیات، جس کی وجہ سے میں پولیٹیکل سائنس میں گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھی، بچہ تھا لیکن بہت سارے صفحے لکھ لیتا تھا ان باتوں کا۔ یہ اس طرح سے گزرے صحیح۔ ابتدائی۔ ہاں جی۔ پھر پہلا شعر کب کہا؟ پہلا شعر تو وہی 13 برس کی عمر میں تقریباً ایک نظم کہی تھی میں نے اپنی والدہ کے انتقال کے 1 سال بعد، تو ایک نظم کہی تھی، پھر شعر کہنے لگا۔ پھر ہمارے ہاں لانڈھی میں ایک بزم حمید نام کی ایک ادبی تنظیم تھی، جس کے ماہانہ مشاعرے اور طرحی مشاعرے ہوتے تھے، تو وہاں ہم کبھی کبھی، اور وہاں طرح غزلیں بھی کہتے تھے، اور لیکن بہت کم تھے۔ پھر میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے میں باہر نکل گیا تھا، اور میں ریڈیو پہنچ گیا۔ ہمارے لانڈھی کورنگی میں بہت نامور کچھ شعرا رہتے تھے، اور ان میں ایک رسل فتائی تھے، ایک صہبا اختر تھے، ایک سلیم کوثر تھے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے کہ جو جن کی عالمگیر شہرت تھی، اردو کی جو دنیا ہے، اردو دنیا میں یہ جانے جاتے تھے، اور کراچی میں بھی ان کا بڑا اثر تھا۔ تو رضا چغتائی صاحب مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ یار وہ کل جو ہے میں تمہیں ریڈیو لے کے چلوں گا، تو وہ مجھے ریڈیو لے کے گئے اور انہوں نے قمر جمیل سے ملوایا۔ بس اس کے بعد جو ہے وہ قمر جمیل صاحب سے ملاقات ہونے لگی، اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو مین اسٹریم کے لوگ تھے بڑے، تو وہ برتنے میں، مثلاً ہمارے لڑکپن میں پروین شاکر ظاہر زندہ تھیں، ہم نے پروین شاکر کے ساتھ بھی مشاعرے پڑھے ہیں۔ تو اس طرح جو بڑے بڑے جو لوگ، جو مین اسٹریم کے لوگ تھے، پہلی سطح کے جو لوگ تھے، ان سے روابط ہوئے، اور ان میں اب بھی جیسے انور شعور صاحب زندہ ہیں، یا سیر انصاری صاحب زندہ ہیں، جو ہمارے زندگی میں بڑے، وہ آج ان لمحات جو ہے وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں اچھا، آپ کی کیوں آ رہی ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے یہاں، کہ جب اچھا، میری نہیں آ رہی تو آپ کی کیسے، اور یہ آپ میری بات کیسے سن رہی ہیں، اور بس آپ جو ہے میری بات سن کے جو ہے نا وہ سمجھ بھی رہی ہیں، آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو پوری میری بات سن رہی ہیں۔ اس وقت تو بات سمجھ آ رہی ہے، جب نہیں آتی تو فوراً بتا دیتی ہوں کہ نہیں آتی۔ اچھا، وہ ذرا سا جو ہے وہ مائک سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے سامنے نہ ہو، تھوڑا سا ہم نے گردن جھکا لی تھی، تو ہاں شاید جی، اس سے ہاں ایسا ہوا ہوگا، تو اسے یہ سب گردن رہا۔
गर्दन झुकाने वालों को ही अकड़ ज्यादा होता है। गर्दन झुकाए। अच्छा अच्छा। अजमल सिराज साहब, आप ही का शेर है तो सोचा इस सवाल का जवाब मैं फिर आपसे ही पूछूं कि कोई होगा मोहब्बत हम्म, के मजे जिसने ना लूटे हों, हाँ मगर कोई बताए तो मोहब्बत में मजा क्या है। तो अब ये सब हाँ, फिर ये आप हाँ, मैंने ये सवाल सोचा कि मैं पूछूं कि यार ये तो इससे कोई खाली तो रहा, कोई होगा, कोई होगा मोहब्बत के मजे जिसने न लूटे हो, मगर कोई बताए तो मोहब्बत में मजा क्या है। तो असल में जो है ना, ये एक गहरा, इसमें एक बात है, बहरहाल एक गहरी बात है। और उसमें आप उसको तंज भी कह सकते हैं कि मोहब्बत जो है ना वो दर्द ही है। यानी लोगों से मोहब्बत, और मोहब्बत जो है वो फर्द से मोहब्बत, किसी जो इब्तिदाई एक जो उसकी उम्र होती है इंसान की, उसमें उसका जिनसे मुखालिफ की तरफ रागिब होना। अच्छा, इंसान जो आदमी है, आदम का जो बेटा है, तो वो नामुकम्मल है अपने अपनी जो उसकी मुखालिफ, इसको मुखालिफ कहा गया लफ्जों की वजह से, वरना मुखालिफ नहीं है, वो उसका हिस्सा है। तो वो उसकी तरफ मुखातिब होता है। वो दोनों मुखातिब इसलिए होते हैं कि वो एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। और जब हम तो वो लोग हैं कि जो ईमान लाए हुए लोग हैं, तो अब अल्लाह ताला ने आदम को खल्क किया है, हव्वा को नहीं खल्क किया। हव्वा को तो बरामद किया है आदम में से। तो ये एक बात है। तो यहाँ अच्छा, एक बड़ी लुत्फ की बात है जो यहाँ मैं करना चाहता हूँ कि मोहब्बत कहें आप, इश्क कह लीजिए, कि इश्क जो है वो चाहे मजाजी हो चाहे हकीकी हो, वो इतना हैरत होती है कि बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कोई फर्क ही नहीं है दोनों में, हकीकी भी और मजाजी अगर हो, मगर हाँ, ये नहीं कि आप किसी चीज को किसी चीज का नाम दे दें। जैसे मैंने एक शेर कहा कि दरअसल क्या है जुनू, जानता नहीं कोई, जुनू के नाम पे होते हैं वाकयात बहुत। क्या तो कहें। हाँ, दरअसल क्या है जुनू, जानता नहीं कोई, जुनू के नाम पे होते हैं वाकयात बहुत। तो मसला ये है कि अगर इश्क है तो वो फिर वही है, और वो है अपने आप को फना करना, यानी अपने आप को रोन डालना, या ये है उसकी वो। अच्छा, अब उसको लोगों ने जो है वो पता नहीं क्या समझा हुआ है कि वो कोई बहुत ही कोई मामूली सी, कोई घटिया सी, कोई एक आने की दो आने की कोई गोले गंडे टाइप की कोई चीज है। तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ मामला जो है वो कि भाई इसमें मजा क्या है, मजा थोड़ी है हम्म, ये तो। अच्छा, मजा है तो वो भी फिर दार वाला मजा है। हाँ, यानी आप अब सोचे आदमी के यार दार पे क्या मजा है, तो वो दार वाला मजा तो फिर दार वाले ही को मालूम है कि जो दार की तरफ जाते हैं हंसते गाते और नाचते गाते हुए, वो उनको ही मालूम, वो दार वालों को मालूम है जो कि दार का मजा क्या है। हाँ, जो कुए तो यार से मोहब्बत का निकले, मतलब वही है। जो कुए यार से निकले तो सूबेदार तो चले। सूबेदार चले, हाँ, तो वही वो एक ही है। वो उनके लिए एक ही बात है। और वो मैं कह रहा हूं ना कि मोहब्बत का लुत्फ या मोहब्बत का मजा जो है वो आ, बहुत सतही नहीं है। हाँ, गहरा है, गहरा बिल्कुल। है जरा। हाँ, अच्छा फिर ये आप ही का शेर है तो उसी से मैं सवाल, मैंने तो कहा है जो भी मैं पूछूंगी आपके अशार से पूछ रही हूँ। मौसम आता है दिल पे वहशत का,
हाँ मौसम आता है दिल पे वहशत का, फिर जी, ये मौसम फिर ये गुजर भी मौसम जाता गुजर जाता है। है। ये हाँ, वहशत क्या ये होती है अफजल साहब? वहशत क्या होती है, ये जिस जमाने में कभी जो है वो थी, तो जब का शेर है ये, मैं यूनिवर्सिटी की गजल है, और मैं टीन एज में ही था शायद। मैं सन बता देता हूँ, 87 वगैरह, हाँ 86, 87, 87। जाहिर है मैं 19 बरस का था, और मेरा पहला बरस था यूनिवर्सिटी का। इंटर करके मैं उसमें मेरा एडमिशन हो गया था फौरन। तो 68 की मेरी पैदाइश है, तो 87, यही इतना ही हुआ ना, 19 बरस, 20 बरस। तो जब पहले तो बाद में तो मेरी शायरी में ये लफ्ज आया नहीं। यकीन जानिए कि मैंने देखी अपनी शायरी, तो मौसम आता है। अच्छा, लेकिन इस शेर में जो बात मैंने कही है, वो वो तो बताया है कि कोई चीज रहती नहीं है। इसमें तो मैंने ये बताया है कि मौसम आता है दिल पे वहशत का, फिर ये मौसम गुजर भी जाता है। तो मैं तो एक यानी देखता जा रहा हूं, और एक नौजवान चीजों को देख रहा है और बता रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। जैसे देखिए, मुस्कुराना तो सबको आता है, इसमें ना, इसमें एक हैरत का और मासूमियत का तासुर है। या मगर कौन मुस्कुराता है, मुस्कुराना तो सबको आता है, या मगर कौन मुस्कुराता है। फिर कहता है कि अब मुझे कुछ नजर नहीं आता, अब मुझे रास्ता चलाता है। डूब जाता है चांद आखिर शब, और फिर दिल भी डूब जाता है। कौन आता है इस खराबे में, इस खराबे में कौन आता है। मौसम आता है दिल पे वहशत का, फिर ये बिल्कुल। मौसम गुजर भी जाता है। तो ये यानी एक 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 हैरत का इजहार है कि चीजें बदल रही हैं। बस ये कि वो आया, वहशत का, मैंने जब बहुत सख्त वक्त आ गया, वहशत का मौसम आ गया दिल पर, और फिर वो गुजर भी गया। तो ये है। बाकी मैंने इस लफ्ज पे, आपने चूंकि वहशत का लफ्ज कहा, तो चूंकि इस लफ्ज पे मैंने गौर किया हुआ है बहुत ज्यादा, तो मेरा दिल चाह गया कि मैं बोला भी, और मजीद भी के वहशत का लफ्ज जो है वो मेरी शायरी में तो फिर बाद में शायद दिक्कत शायद ही आया हो। इसलिए कि मैं तो अपनी अच्छी उसी उम्र में तकरीबन जो है वो निकल गया था, जब तक जो है वो कुछ सवालात थे मेरे, जो मेरे जहन में पैदा हुए थे, और उनके जब मुझे जवाबात मिल गए, 2-4 बरस, 5-6 बरस लगे मुझे उसमें, उस पूरे प्रोसेस में। और फिर जब मैं उस जगह पे पहुंच गया, तो फिर मेरी वहशत और बहुत सारी चीजें मेरी जो है ना वो माइनस हो गई, मेरी जात में से निकलती चली। सही। तो वहशत का तो खैर, अब तो खैर मुझे ये लफ्ज ही जो है वो अजीब सा लगता है कि मुझे वहशत कैसे हो सकती है किसी भी चीज से। अच्छा, आप ही का शेर है, लेकिन तरमीम करके सवाल पूछूंगी, थोड़ी सी तरमीम भी हाँ की है। हाँ वो जो एक शख्स याद आता था, हाँ 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 क्या हाँ वही वही। शख्स याद आता है? जी हाँ, यही है, ऐसा ही है। तो ये बात भी बिल्कुल ऐसा ही है, कि ऐसा ही है कि ये जो पुराने टाइप के लोग होते थे ना, जो जिनको जिनके साथ ये मसला था, कि एक वो हमारे एक और बड़े शायर थे, महबूब खिजा। तो उनका था अ, एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। क्या या कहने। या या ये इफ्तिखार आरिफ का है, या मुझे अब याद नहीं आ रहा कि ये महबूब खुदा का है। कहता है, नहीं महबूब खुदा है शायद। कहता है चुपके से ये कौन, जीना वादा खिलाफी। क्या। तो हाँ, तो ये, अच्छा, उनका था तुझसे बिछड़ कर जिंदा है, ये महबूब खुदा है कि एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। क्या तो अब वो जो कह रहे हैं ना, इजाफी जो कहा है उन्होंने इसमें, वो उसी तरफ इशारा किया है जिसकी तरफ पूरी दुनिया जो है वो लगी है, कि वो जो इजाफी में लगी हुई है वो वरना जो कहाँ। तो हम लोग तो वही हैं पुराने वाले, कि वो जो एक शख्स याद आता था, हाँ वही शख्स याद आता है। याद आता। अच्छा, एक और। इस ये जब मैंने शेर कहा ना,
تو کچھ دنوں کے بعد مجھے جو ہے وہ یاد آیا کہ غالب کا ایک شعر ہے، اس کا بھی بالکل تاثر جو ہے وہ یہی ہے، لفظ دوسرے ہیں، انداز دوسرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی پھر وہی زندگی. زندگی ہے، پھر وہی زندگی ہماری ہے. کہ وہ جو بہترین. ایک شخص یاد آتا تھا، ہاں پھر وہی شخص یاد آتا ہے، ہاں، کہ کیا پھر بات. اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. تو یہ وہی تاثر ہے شعر. اچھا ایک اور آپ کا شعر ہے، لیکن وہی سوال آپ کو ترمیم کر کر کے ہی پوچھوں گی. ہاں ہاں. اجمل سراج تم اسے ہم بھولے ہوئے تو ہو، ہاں، کیا جانے کیا کیا کرو جانے گے. کیا کرو گے اگر یاد آ گیا. یہ بات بھی ہے، اصل میں یہ تو ہے بات کہ یعنی ہم اپنی اصل کو اور اپنے مقصد کو اور اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، تو ہم اکثر بھول کے رہتے ہیں. تو جو لوگ یاد کر کے رہتے ہیں ان کا عالم دیگر ہوتا ہے، مختلف لوگ. تو بس اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کبھی وہ یاد آ گیا تو کیا ہوگا. بھول کے تو جی سکتے ہیں آپ. دنیا کی جو زندگی ہے، جس کو قید خانہ کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ مومن کے لیے کا مطلب وہاں یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں رہتا ہے. اچھا ہم اکثر جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کی حالت میں اور نہ یاد کی کیفیت. تو یہ اس کا اظہار ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو ہوگا. ابھی تو کام چل رہا. ابھی تو یہ ہے کہ چونکہ زبانی اقرار ہے بس، تو ابھی تو یہ ہے کہ مزے لو، جو جی جائے. یہ بات ہے. اچھا 4 دہائیوں، گزشتہ 4 دہائیوں سے آپ شاعری کر رہے ہیں، لیکن جی. کتاب صرف ابھی تک ایک ہے آئی جو ہم نے دیکھی ہے، اور میں سوچتا رہ گیا. یہاں تو لوگ جو ہیں اگر 4-5 سال ہوتے ہیں شاعری کرتے کرتے، تو 4 کتابیں تو بڑے آرام سے مارکیٹ میں آ چکی ہوتی ہیں. تو اصل میں 35-40 برس یقیناً ہو رہے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ امی کا انتقال ہوا 81 میں، تو 82-83 میں شاعری شروع ہو گئی. اور اب بالکل ایسے ہی ہے کہ 40 برس کے قریب ہم آ گئے. اچھا بات کیا ہے کہ مجموعے کی میں ایک اپنے لیے خاص طور پہ ایک رائے رکھتا ہوں اپنے لیے، اس لیے کہ اور میں اپنے احباب سے بھی کرتا ہوں، میرے دوست بھی اسی ٹائپ کے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا میرا کام شعر کیا ہے، نہ کہ مجموعہ چھاپنا. اچھا یہ مجموعہ بھی ہمارے مرحوم ہم ان کو آصف فروخی جو تھے، ان کی محبت اور ان کی زبردستی میں چھپا تھا، انہوں نے چھاپا تھا. تو میں تو مجموعے کے حق میں نہیں تھا، اور اب ایک اور مجموعے کا مواد ہو گیا ہے جمع. تو اب ایک اور مجموعے کا مواد جمع ہو گیا ہے. آواز آ جی رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. وہ ایک بیچ میں کال آئی. اچھا تو وہ اب ایک مجموعے کا اور مواد جمع ہو گیا ہے. لیکن لیکن دل یہی نہیں دیکھیں میں کتنا خوش ہو رہا تھا کہ میرا تو مجموعہ نہیں چھپا، لیکن آپ نے میرے شعر سنائے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ شعر کی ترسیل اور شعر کا ابلاغ اور شعر کا سفر کرنا. اب میں جب سلیم جعفری کے مشاعرے میں گیا دبئی، تو میرا تو مجموعہ چھپا ہی نہیں تھا اس وقت، لیکن میرا شعر جو ہے وہ پوری اردو دنیا میں آ، اپنا دوڑ چکا تھا، پہنچ چکا تھا، کہ مجھے جو ہے وہ سلیم جعفری صاحب نے اپنے مشاعرے کے لیے بلایا. تو میں میرے پاس کوئی اور تو کوئی سورس نہیں تھی. میں نہ یعنی میں کسی اور چیز سے پبلک ریلیشننگ نہیں کی ہے میں نے. اگر میری کوئی بنیاد تو وہ میرے شعر سے ہے، میری شاعری سے ہے.
اگر میری کوئی پی آر ہے تو میری کسی افسری سے یا میرے والد گورنر ہے یا کوئی کچھ ایسا نہیں. نہ میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہوں، نہ میں کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں. تو میری تو جتنی بھی جان پہچان ہے وہ میرے شعر سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کو لوگوں کے مجموعوں میں ان کے شعر جو ہے وہ ظاہر محفوظ ہو گئے ہیں. اور یہاں مجموعہ نہیں بھی ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ آپ تک کیا جانے کیسے بات پہنچتی ہے آپ تک، کیا جانے کیسے؟ کیسے بات پہنچتی ہے آپ تک. کہنے کو کوئی طرز نہ ڈھب ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہنے کا انداز بھی نہیں ہے، لیکن بات پہنچ رہی ہے. یہ ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ طالب ہیں ہم، نہ کوئی طلب ہے ہمارے پاس. طالب ہیں ہم، نہ کوئی طلب ہے ہمارے پاس. ہم کو جو چاہیے ہے وہ سب ہے ہمارے پاس. کیا تو کہنے. یہ ہے. ماتھے پہ تو نشان نہیں ہے کوئی مگر، ماتھے پہ تو نشان نہیں ہے کوئی مگر، سینے میں ایک داغ عجب ہے ہمارے پاس. بالکل. کیا تو یہ ہے. بہت خوبصورت. اچھا، بہت میرے سوال تو ختم ہوئے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں آج اجمل غزل سرا نہ ہوا. ہاں ہاں، میں بالکل سناتا ہوں. میں تازہ غزل سناتا ہوں آپ کو. بالکل. تازہ غزل ہے کہ وہ اپنی سی طرح لہرا کے گزری، وہ اپنی سی طرح لہرا کے گزری، ہوائے شام بھی تڑپا کے گزری. کیا کہنے. وہ اپنی سی طرح لہرا کے گزری، ہوائے شام بھی تڑپا کے گزری. ندی سی یاد کی گزری جو دل سے، ندی سی یاد کی گزری جو دل سے، بڑی لہریں بڑے بل کھا کے گزری. واہ واہ واہ. ندی سی یاد کی گزری جو دل سے، بڑی لہریں بڑے بل کھا کے گزری. اور اسی دو چار دن کی زندگی میں، اسی دو چار دن کی زندگی میں، جدائی کی گھڑی بھی آ کے گزری. کیا کہنے. سبحان اللہ. اسی دو بہت. چار دن کی زندگی میں جدائی کی گھڑی بھی آ کے گزری. اور گراں گزری بہت وہ بات ہم کو، گراں گزری بہت وہ بات ہم کو، مگر کیا کچھ ہمیں سمجھا کے گزری. کیا کہنے. گراں گزری بہت وہ بات ہم کو، مگر کیا کچھ ہمیں سمجھا کے گزری، مگر کیا کچھ ہمیں سمجھا کے گزری. سواری ایک صدا کی ایک گلی سے، سواری ایک صدا کی ایک گلی. گلی سے، بہت سی کھڑکیاں کھلوا کے گزری. کیا کہنے. کیا کہنے. سواری ایک صدا کی ایک گلی سے، بہت سی کھڑکیاں کھلوا کے گزری، بہت سی کھڑکیاں کھلوا کے گزری. گزر ہی تو گئی آخر سحر بھی، گزر ہی تو گئی آخر سحر بھی، مگر جو روشنی پھیلا کے گزری. کیا بات ہے. کیا کہنے. بہت گزر خوب. ہی تو گئی آخر سحر بھی، مگر جو روشنی پھیلا کے گزری، مگر جو روشنی پھیلا کے گزری. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا ہمارے سامنے سے آ کے گزری. کیا کہنے. مزے بہت. کی بات تو یہ ہے کہ دنیا ہمارے سامنے سے آ کے گزری. مزے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا ہمارے سامنے سے آ کے گزری، ہمارے سامنے سے آ کے گزری. ہوئے ہم پاش پاش اس طرح،
हुए हम पाश पाश इस तरह अजमल कि हमसे जिंदगी टकरा के गुजरी। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हुए हम पाश पाश इस तरह अजमल कि हमसे जिंदगी टकरा के गुजरी। वो अपनी सी तरह लहरा के गुजरी, गुजरी, हवाए शाम भी तड़पा के के गुजरी। क्या कहने अजमल साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। एक गजल और ताजा है, उस पे आप इख्तिताम जी बिल्कुल। कि फायदा क्या है हमें और खसारा क्या है। फायदा क्या है हमें और खसारा क्या है, जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, फायदा बहुत। क्या है हमें और खसारा क्या है, जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। और डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत। डूबने वाले को इनके का तिनके सब। का सहारा है बहुत। डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है। क्या बात। डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत। डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है। डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है। और सांस भी ले नहीं सकते हैं मोहब्बत के बगैर। सांस भी ले नहीं सकते हैं मोहब्बत के बगैर। जिंदगी पर ये मोहब्बत का इजारा क्या है। क्या बात है, क्या कहने। सांस भी ले नहीं सकते हैं मोहब्बत के बगैर। जिंदगी का जिंदगी पर ये मोहब्बत का इजारा क्या है। जिंदगी पर ये मोहब्बत का इजारा क्या है। और जिंदगी पर ये मोहब्बत का इजारा क्या है। दूर से जो नजर आता है सितारे जैसा। दूर से जो नजर आता है सितारे जैसा, अश्के महताब है या कोई शरारा क्या है। क्या बात है, क्या दूर कहने। से जो नजर आता है सितारे मेरे जैसा, जैसी। अश्के महताब है या कोई शरारा क्या है। अश्के महताब है या कोई शरारा क्या है। और अ, खत्म हो जाएगा जब खेल तो खुल जाएगा। खत्म हो जाएगा जब खेल तो खुल जाएगा। कोई जीता है तो क्या, हारा तो हारा रहत। क्या। क्या कहने, क्या कहने। खत्म बहुत हो खूब। जाएगा जब खेल तो खुल जाएगा। कोई जीता है तो क्या, हारा तो हारा क्या है। हमने कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी। हमने कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी। पूछता कोई नहीं हाल तुम्हारा क्या है। क्या कहने, क्या कहने। हमने बहुत खूब। कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी। पूछता कोई नहीं हाल तुम्हारा क्या है। हमने कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी। पूछता कोई नहीं हाल तुम्हारा क्या क्या है। हम उसको बता देते मोहब्बत आबाद क्या है। हम उसको बता देते मोहब्बत आबाद। उसने पूछा ही नहीं हमसे दोबारा क्या क्या। है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या है हम उसको बता देते मोहब्बत आबाद। उसने पूछा ही नहीं हमसे दोबारा क्या है। उसने पूछा ही नहीं हमसे दोबारा क्या है। और जी रहे हैं, मर गए होते तो याद आते तुम्हें भी अजमल। मर गए होते तो याद आते तुम्हें भी अजमल। जी रहे हैं तो कसूर इसमें हमारा क्या। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अजमल साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक खूबसूरत। यू। मर गए होते तो याद आते तुम्हें भी अजमल। जी रहे हैं तो कसूर इसमें हमारा क्या है। ये है। बहुत बहुत खूबसूरत। फायदा थैंक यू। क्या है और खसारा क्या है, जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या। क्या
बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच अजमल साहब, आपने आज के लिए टाइम निकाला, हमने इतने अच्छे शेर सुने. और यकीन करें, मतलब मैं और मेरे काफी सारे जो फ्रेंड्स थे, हम जो मुशायरे सुनते थे लगातार आके, हम वाकई मिस भी कर रहे थे. लेकिन आज का सेशन एटलीस्ट वो जो एक तिश्नगी थी उस वो उसमें कम से कम जो थोड़ा सा अफाका जरूर हुआ है. बहुत 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 अच्छा लगा, और वाकई वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, और हम कितनी देर तक जो है वो बात करते रहे. बहुत अच्छा लगा. बहुत शुक्रिया. सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें. आपके साथ जल्दी दोबारा एक और सेशन करूंगी फिर मैं. तो बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.